حبیب صاحب، خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے ٹائم فریم بھی دے دیا ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں مطالبہ ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی، لیکن آج ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہو گئی ہیں اور اس کی ٹائمنگ پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جہاں تک ملٹری کورٹ سے سزاؤں کا تعلق ہے تو اسے مذاکرات سے جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس پہلے سے کام کر رہی تھیں اور ملٹری کورٹس کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے اس نے اجازت دی تھی کہ آپ فیصلے سنا دیں، مشروط اجازت۔ جی، مشروط اجازت دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ فیصلے سنا دیں، جو رہا ہوتے ہیں وہ رہا ہو جائے، جن کو آپ سزا سمجھتے ہیں کہ دینی ہے تو ان کو تو جیلوں میں بھیجا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ قانونی نہیں تھی، اس کی وجہ انتظامی تھی۔ انتظامی وجہ یہ تھی کہ جیسے حسان نیازی کے والد اور ہمارے محترم حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ عدالت میں گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب میری تو بیٹے سے ملاقات ہونا بھی مشکل ہے اور دیگر معاملات ہیں، تو آپ سزائیں ہی سنا دیں تاکہ ہم آگے چلنے والے بنے، اور اس طرح کے کئی معاملات ہوئے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا ابتدا میں کچھ لوگوں نے لکھ کے بھی عدالت میں دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب بالکل شروع میں کہ جناب آپ ہمیں سزائیں آپ ہمیں ہونے دیں تاکہ ہم پروسیس سے گزر جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے، نہ کہ مذاکرات سے جڑا ہوا ہے، تو اس کو مذاکرات پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے اور نہ یہ ہوگا۔ اور آپ ابھی جیسے آپ ڈوگر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مذاکرات اپنی رفتار پر چلتے رہیں گے، تو کیونکہ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ میں جب فیصلہ ہوگا چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، جہاں تک ٹائم فریم کا ذکر آپ نے کیا عظمیٰ، مذاکرات کبھی بھی انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گفتن برائے گفتن کرتے رہیں، کہ آپ بیٹھیں اور جناب چائے پئیں، کھانا کھائیں اور کھانا کھا کے چلے جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ جناب مذاکرات ہو گئے ہیں ہمارے۔ مذاکرات کو کہیں نہ کہیں کنکلوڈ ہونا ہوتا ہے، اور بہترین طریقہ اس کا یہی ہے اور بڑا اچھا ٹائم ہے کہ 31 جنوری تک یہ کنکلوڈ ہو جائے۔ اور اس میں مذاکرات کو اگر کہیں پھیلانا ہے تو اس کو پھیلا بھی لیا جائے۔ پھیل تو کافی گئے ہیں، کافی بڑی بڑی کمیٹیاں ہیں، اور اس کا آگے ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جب باقاعدہ سٹرکچرڈ مطالبات سامنے آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے، اور پھر کچھ سٹرکچرڈ مطالبات گورنمنٹ کے سامنے آئیں، تو اس پہ آپ پھر ودن آپ سب کمیٹیز بھی بنا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ اس کو یہ کمیٹی طے کر لے گی، اس کو یہ کمیٹی طے کر لے گی، اور ہم باقی جو لوگ ہیں وہ اس کمیٹی پہ اس سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آپ جب جتنا سٹرکچر کریں گے اتنے ہی آرام سے یہ معاملہ آگے بڑھتا جائے گا۔ اور ٹائم فریم کو بہتر بنانے کے لیے آج عمران خان نے جو بہت پولیٹیکل کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو باہر نکال لی۔ جی، انہوں نے کہا ہے کہ جناب نہ مجھے کوئی رعایت چاہیے، نہ مجھے بنی گالا جانا ہے، نہ مجھے پشاور جانا ہے، نہ کہیں اور جانا ہے، میں اپنے معاملات کو ان مذاکرات سے الگ کرتا ہوں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذاکرات وہ کامیاب ہوتے ہیں جن میں افراد کی ذات باہر نکل جائے، صحیح ہے، صاحبان معاملہ دور نکل جائیں گے تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے اپنی ذات کو ان مذاکرات سے نکالا ہے، دیگر بھی کوئی ذات شریف بیچ میں ڈسکس نہیں ہو رہی۔ لیکن خواجہ آصف صاحب تو بڑے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں، اگر اس طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو ادھر سے کچھ غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی آ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ایسے بیانات انہیں دینے چاہیے کہ پھر انٹرنیشنلی جواب طلبی بھی ہو رہی ہو۔ خواجہ آصف صاحب جو دل چاہے کہیں، جو دل میں آتا ہے کہیں، جس کے بارے میں آتا ہے کہیں، وہ ان کا وقت گزر چکا ہے۔ اچھا، اب ان کے کسی کہے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اچھا، وہ محض ایک آدھ ٹی وی چینل پہ ٹکر چل جائے گا، کچھ بات بڑھ جائے گی۔ خواجہ آصف اس کھیل میں نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ حبیب صاحب، افغانستان کے معاملے پر تو آپ کی ایک کتاب بھی ہے۔ افغانستان کا یہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، عمران خان صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے۔ صادق خان صاحب افغانستان میں موجود بھی ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی اچھی گرفت رکھتے ہیں معاملات پر۔ دیکھیے، جو افغانستان کا معاملہ ہے نا، اگر تو آپ اس کو اس طریقے سے طے کریں گے کہ آپ اس کو اپنے دیگر پڑوسیوں کی طرح ایک پڑوسی سمجھیں گے تو پھر تو یہ معاملہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ پھر آپ طے کر لیں، کیونکہ پھر جیسے مشرقی پڑوسی ہے ہمارا بھارت، اگر آپ نے افغانستان کو اس کے برابر رکھ کے سوچنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نہایت غلطی کر رہے ہیں، غلطی نہیں حماقت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے ایران کو اور افغانستان کو ایکویٹ کر کے سوچنا ہے تو بھی غلطی ہے۔ افغانستان کا پاکستان کے ساتھ تعلق ایک یونیک تعلق ہے، ایک ایسا تعلق ہے جو
انگلی جو انگلی میں اور ناخن میں ہوتا ہے، یہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو کے نہیں رہ سکتے. ہم تمام بچے ہیں جن کے سر جڑے ہوئے ہیں. ہمیں جب الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ایک تکلیف دہ امر ہے. صحیح ہے. اور ہم دونوں الگ الگ شخصیات ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک ہی گھر کے لوگ ہیں. تو لہٰذا افغانستان کے ساتھ جب معاملہ کرنا ہے تو وہ بھائیوں کی طرح کرنا ہے، برادرانہ کرنا ہے، اسے محاربانہ یا حریفانہ معاملہ نہیں کرنا. ہم نے افغانستان سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا، نہ افغانستان کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے معاون ایک دوسرے کے ہو کے، اور سب سے چونکہ ہم بڑے، ہم چونکہ ان سے کچھ بہتر پوزیشن میں ہیں، تو ہمیں معاون بن کے جب ہم اس معاملے کو حل کرنا ہے، اور جب ہم یہ طے کر لیں گے تو افغانستان کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لمبا نہیں ہے، یہ سیکنڈز کا معاملہ ہے. مل جل کر معاملے کا حل نکالنا